جو بائیڈن کی ایک تقریر بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے ابھی، جو اس نے اسنا میں دی تھی منتخب ہونے سے پہلے، تو اس میں کافی احادیث کا بھی تذکرہ کیا، تو مسلمان کافی اس سے متاثر نظر آ رہے ہیں. تو اس میں کوئی حقیقت ہے اس بات میں، یا یہ کیا وجوہات تھیں، یہ کیوں کری ہے، اور اس کے مطلب مسلمانوں کا امیدیں لگانا جو بائیڈن صاحب سے، اس میں کوئی دلیل ہے اس لحاظ سے؟ میرے سامنے اس کی جو آپ نے کہا بائیڈن جو ہے اس نے تقریر کی اور اس میں احادیث پڑھی اور اس سے امت مسلمہ بڑی متاثر ہوئی کہ بائیڈن کتنا اچھا آدمی ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ آج پروفیشن کی دنیا ہے اور آپ کو تقریر کرنی ہے تو وہ یہ سوچا جاتا ہے کہ میں نے جن لوگوں میں تقریر کرنی ہے ان کا رجحان کیا ہے، اس رجحان کے مطابق تقریریں تیار کی جاتی ہیں. قطعی طور پر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ تقریر کرنے والے کا اپنا مسئلہ و مشرب کیا ہے، ٹھیک، وہ خود کیا چاہتا ہے. اب بہت ساری کتابیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہندوؤں نے کی، سوال یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی شان میں تعریفیں تو کر دی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بیانیے کے ذریعے داد حاصل کرنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سے. خود وہ اس لیے نہیں قبول کرتے، انہیں حضور کے نظریے سے اتفاق نہیں ہے. بائیڈن نے تقریر کی، یہ مسلمانوں کی بڑی سادہ لوہی ہے. ہمارے ملک کے ایک صدر نے اسلام آباد فیصل مسجد میں نماز عید ادا کی، تو اگلے دن اخبارات میں ان کی پکچریں آئی کہ فلاں سجدہ میں اللہ سجود ہے. انہوں نے اس وقت ایک عالم مولانا غلام غوث ہزاروی، وہ بھی اسمبلی ممبر تھے، تو ان سے سوال کیا کہ جناب صدر صاحب کی فیصل مسجد میں حالت سجدہ میں پکچر آئی، آپ اس پہ سجدے کر کر کے پیشانیاں گھسا دی، اس کو تو کسی نے نہیں دیکھا، اس نے ایک سجدہ کیا تو پورے ملک میں اس کی ولایت کے چرچے ہو گئے. بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہونے کے باوجود کہ جن کو اگر وہ سپورٹ کرتے، ان پر اعتماد کرتے، تو وہ دین کی گہرائیوں میں اترے ہوئے، اور دین ان کے رگ و ریشے میں اترا ہوا تھا، ان کے جسم و جان اور رونگٹے رونگٹے سے دین جو ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا. اتنے پابند صلات، ایسے پرہیزگار، ایسے عدل اور انصاف والے، اور قرآن اور حدیث کی علوم کی گہرائیوں میں اترے ہوئے لوگ امت مسلمہ کو ملے. ان کی امت مسلمہ نے حوصلہ افزائی کبھی نہیں کی، یعنی بہت کم قدردان لوگ ہر زمانے میں رہے، انہوں نے قدر بھی کی، لیکن علی العموم لوگ یہ ڈھونڈتے رہے کہ فلاں یہودی تعریف کر گیا، فلاں عیسائی تعریف کر گیا حضور کی، فلاں نے آیتیں پڑھ لی. اوباما مصر میں آیا تو اس نے آیتیں پڑھ پڑھ کے تقریر کی، مصریوں نے اسے بڑی داد دی اور پورے دنیا اسلام میں اس کی اس تقریر کی شہرت ہوئی. لیکن یہی اوباما ہے جس کے دور میں افغانستان پر وہ خوفناک بمباریاں ہوتی رہی اور کہ افغانستان کی جنگ چلتی رہی مسلمانوں پہ. اسی کے دور میں عراق میں جنگ چلتی رہی اور اس کے جہاز اڑ اڑ کر عراق پہ حملہ آور ہوتے رہے. ایک طرف عراق کی بستیاں اجڑ رہی تھی، مسلمانوں کے گھر تباہ ہو رہے تھے، اور دوسری طرف اوباما مسلمانوں سے اپنی تقریر کی داد لے رہا تھا. یہ جو تقاریر ہیں یہ نظریات سے اتفاق نہیں کرتے. بائیڈن نے تقریر کی تو امت مسلمہ کی کمزوری ہے کہ وہ دین کو، مزاج دین کو نہیں سمجھتے. اب مزاج دین یہ ہے کہ آپ خود دین پر عمل کریں اور دین پر عملی زندگی بسر کرنے والے، عقیدے کے لحاظ سے دین کے مطابق چلنے والے، عمل کے لحاظ سے دین کے مطابق چلنے والے لوگوں کو سپورٹ کریں. اب ہمارے ہاں جو لوگ دین کو جانتے ہیں ان کا نام رکھو مولوی، ٹھیک ہے، اور مولوی صاحب کا مقام یہ ہے کہ مسجد سے باہر کسی کام میں مداخلت نہیں کرنی.
اگر کریں گے یہ سارے مخالف ہو جائیں گے. ووٹ ہم نے مولوی صاحب کو نہیں دینا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث کو جانتا ہے، اس کا نام مولوی رکھا ہوا ہے. لیکن اگر اچھا وہ پورا قرآن سنائے، وہ پوری تفسیر قرآن سنائے، وہ تفسیر قرآن پڑھائے، وہ اسلام کا نظام عدل اور انصاف جانتا ہو، وہ اسلام کا نظام سیاست اور عدالت جانتا ہو، وہ اسلام کی ایمانیات اور اعتقادات کو جانتا ہو، اس سے وہ قطعاً متاثر نہیں ہوگی. اگر بائیڈن نے پڑھ لی آئے اس سے متاثر ہو جائیں گے. بائیڈن ان سے ووٹ لے کے چلے جائے گا. کرنا کیا ہے اس نے؟ کرنا کیا ہے؟ آپ کو بائیڈن سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے آیت پڑھی تھی تو وہ آپ پڑھیں گے. جس طرح اوباما مصر میں تقریر کر رہا تھا اور عراق پر امریکہ کے جہاز بمباری کر رہے تھے اور مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ رہے تھے، اسی طرح بائیڈن نے آیتیں پڑھ کے آپ سے داد و تحسین حاصل کی. لیکن امریکہ کے جہاز بائیڈن کے دور اقتدار میں مسلمانوں کے قوت، طاقت، ایمان، اسلام پر حملہ آور ہوتے رہے. اور وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ بائیڈن جیتا تو لوگوں کو لگا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت اچھا ثابت ہوگا. تو کسی نے اس پہ لطیفہ سنایا، کہنے لگا کہ اس الیکشن میں مسلمانوں کا یوں خوش ہونا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا یا بائیڈن جیت گیا، ہمیں اس سے کیا ملے گا. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کرائی، تو ایک کا حال پوچھنے بیٹیوں کی ماں نے کہا کہ آپ جائیں، جا کر ان کا حال پوچھیں. تو وہ شخص گیا، تو ایک کی شادی ہوئی تھی مٹی کے برتن بنانے والے سے. تو اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا حال ہے؟ تو بیٹی نے کہا، بیٹی کیا حال ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ بابا جان برتن بنے ہوئے ہیں، اگر بارش ہو گئی تو برتن ٹوٹ جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے، تو حالت کیا ہوگی؟ برباد ہو جائے گی. نہ ہوئی تو موسم بہتر ہوگا. دوسری کی شادی زمیندار سے ہوئی تھی، اس کے گھر پہنچا، بیٹی سے پوچھا کیا حال ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ زمین میں بیج بو دیا ہے، لیکن بارش ہوئی تو فصل بہت اچھی ہوگی، بارش نہ ہوئی تو تباہ ہو جائے. تو پہلے کی بارش ہوتی تو برتن تباہ ہو رہے تھے، اور دوسری کی بارش نہ ہونے سے فصل تباہ ہو رہی تھی. تو باپ واپس گھر آیا، ماں نے پوچھا بیٹی کا کیا حال ہے، بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بارش ہو گئی تو بھی تباہی ہے، بارش نہ ہوئی تو بھی تباہی ہے. بائیڈن الیکشن ہارا، ڈونلڈ ٹرمپ جیتا تو بھی مسلمانوں کی تباہی ہے، بائیڈن جیتا تو بھی تباہی ہے. اس لیے کہ امت مسلمہ کی اپنی حفاظت اس بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ وہ اسلام کی روشنی میں اپنے حقوق کی جنگ دنیا سے لڑیں گے، اس کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی روشنی میں چلیں گے. تو پھر بائیڈن نہیں، کوئی بائیڈن سے بدترین آدمی آ جائے تو بھی ان کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا. یہ آپس میں افتراق اور انتشار کا شکار رہیں گے، دین کے معاملے میں جاہل بن کے رہیں گے، علماء کے بارے میں یہ بلا علم تبصرے کریں گے. امت مسلمہ کے حالات درست سمت نہیں جائیں گے. اپنے اہل اقتدار اگر وہ اہل دین کو نہیں چنیں گے تو پھر ان کے حالات، بارش ہوئی تو بھی تباہی ہے، بارش نہ ہوئی تو بھی تباہی.